میں آپ کو یہ بڑی ایمانداری سے بتاؤں، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. ہم جو میٹنگز کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، اس میں ایک چیز پر کلیئرٹی ہے، ہم مینٹلی ہر چیز کے لیے تیار ہیں. آپ آرمی چیف سے پوچھ لیں، آپ پاکستان کی کسی سٹیک ہولڈر سے پوچھ لیں، آپ کیبنٹ کے کسی ممبر سے پوچھ لیں، ہم نے یہ عہد کیا ہوا ہے. اور عہد کیا ہے کہ انف از انف، بہت ہو گیا. ہم ڈپلومیٹک لیولز پہ تو اس کو لے کے جا رہے ہیں، ہم کی سٹیک ہولڈرز آف دا انٹائر گلوب کو تو اس میں انگیج کرتے جا رہے ہیں. لیکن جب وقت پڑا، اور یاد رکھیے یہ میں پرائم منسٹر صاحب کے ایک ٹیم پلیئر کے ہونے کے ناطے سے آپ کو بتا رہا ہوں، جب بھی مجھے ذمہ داری دی جا رہی تھی پریزیڈنٹ صاحب آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں، اور حریت اور تمام کی سٹیک ہولڈرز کو یہ بتانا چاہوں. مجھے پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے میں ایمبیسیڈر بناؤں، آپ نے یہ مقدمہ ایسے لڑنا ہے جیسے آپ کی اپنی ذات اور ذات سے جڑی ہوئی ہر چیز کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. تو میری ذات کی کمٹمنٹ کس سے ہو سکتی ہے؟ ایک اللہ سے، ایک اللہ کے محبوب سے. یاد رکھیے، نہ اس پہ کبھی انشاءاللہ سستی کاہلی ہوگی، نہ اس پہ کبھی بھی کسی حوالے سے کوئی ڈفرنس آف اوپینین آپ کی شکل میں آئے گا، نہ ہم کوئی ہے کہ نیگیٹو وائبز دیں گے. ہمارا سول آبجیکٹیو یہ ہے کہ جس طرح کشمیری کمیٹڈ ہیں اپنی لاشوں کو پاکستانی جھنڈوں میں دفنانے کے لیے، وہ ماؤں کو سلام، ان بزرگوں، ان بیٹیوں اور ان بیواؤں کو سلام. میں نے ابھی کاکس، ویمن کاکس کو انگیج کیا. میں نے پریزیڈنٹ صاحب سے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ ویمن کاکس جو ہماری 6 ویسے تو ہزاروں کی تعداد میں بچے، جوان، عورتیں انڈین جیلوں میں، اللہ ہی جانے ان پر کیا اذیتیں اور کیا ظلم اور بربریت ہو، تو ویمن کاکس کو ہم انگیج کر رہے ہیں. ویمن کاکس کو انگیج کرنے کے بعد دنیا کے مختلف ممالک میں ویمن کاکس کو بھیجیں گے اکراس پولیٹیکل آئیڈیالوجیز، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ریپرزینٹ کرنے والی ہماری فیمیل ممبرز. اسی طرح ہم آج دنیا نیلسن منڈیلا کی بات کر رہی ہے، ہم دنیا کو بتائیں گے 5 اگست سے پہلے ایک کیمپین ہم لانچ کر رہے ہیں. ہم دنیا کو بتائیں گے کہ نیلسن منڈیلا کی جو کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن تھی، اس کے ریلیونٹ کمٹمنٹ ڈیڈیکیشن کشمیریوں نے بھی شو کی ہے، چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ عورتیں ہیں، وہ بھی ہم فور فرنٹ پہ انشاءاللہ ان کو لے کے آئیں گے. میں آپ کو ٹائم تھوڑا سا اور میں لوں گا. جب یہ 5 اگست کے بعد میں پرائم منسٹر نے کیبنٹ ممبر سے کہا کہ آپ یورپ اور امریکہ اور جہاں جہاں جا سکتے ہیں آپ جائیں، آپ دنیا کو ایجوکیٹ کریں، اویئر کریں، اپنا کیس پلیٹ کریں. تو برمنگم میں ٹام واٹسن جو ڈیپٹی جیرمی کاربن لیبر پارٹی، ان کا اور میرا برمنگم میں جلسہ ہونا تھا. اب یہ میسج فار دا یوتھ ہے، اب یہ میسج فار آل دا کی سٹیک ہولڈرز ہے. جیرمی کاربن کے ڈیپٹی نے سپیچ کی اور سپیچ میں انہوں نے پاکستان کے موقف کو 100% فالو کیا اور اس کو انڈورس کیا. ابھی میں پاکستان پہنچا نہیں تھا تو کشمیر کا ایک بیٹا وسیم ظفر جو کہ برمنگم میں منسٹر ہیں فار لوکل گورنمنٹ، انہوں نے مجھے کال کی کہ آفریدی بھائی پلیز دا پینڈلم ہیز سوئنگ دی ادر وے اراؤنڈ. میں کہا کیا ہوا؟ کہتے جی انڈین نے سوشل میڈیا پہ ٹام واٹسن کو ایک اس لیول پہ پہنچا دی ہے کہ الارم ہیو سٹارٹڈ رنگنگ. میں نے بات کی پرائم منسٹر سے، ٹویٹ کیا، بات کی سوشل میڈیا پہ، اور وہ پاکستانی یوتھ، کشمیری یوتھ، وہ تمام وہ کی سٹیک ہولڈرز جو سوشل میڈیا ایکسپرٹس ہیں، they started playing active role and the pendulum again swung in our favor. اگر کوئی یہ سوچے کہ یونیورسٹی میں آ کے، کالجز میں، اسکول میں آ کے، گھروں میں آ کے ہمیں کوئی سمجھائے، تو وہ انڈین بلاگرز، وہ انکریڈیبل انڈیا، وہ شائننگ انڈیا، وہ رائزنگ انڈیا، جو کہ اندر انسانیت کی تذلیل ہندوستان کی پالیسیز، ہندوستان کی مائنورٹیز کے ساتھ کر رہا ہے، کون ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے؟ ان کی یوتھ، ان کے کی سٹیک ہولڈرز. یہ جو پوسٹ آسیا کیس ہوا، جب یہ ٹی ایل پی
کا لاک یہ جو راستے بند کیے ہوئے تھے. جب میں نے پی ٹی اے کے چیئرمین کو بلایا, بائی دین آئی واز ہیڈنگ انٹیریئر, جب میں نے بلایا منسٹر فار کمیونیکیشن کو بلایا, میڈیا ایڈوائزر آف دا پرائم منسٹر کو بلایا, پھر پی ٹی اے کے چیئرمین سے پوچھا کہ 80 ٹویٹس پر منٹ بنگلور اور نیو ڈیلی سے پاکستان کے یوتھ کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, فیک وار, فیک نیوز, ہائیبریڈ وار, 5th جنریشن وار ہم پہ امپوز ہے, آپ کی کیا پالیسی ہے؟ Would you believe President Saab what he said? انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارے گورنمنٹ کا نیریٹو کیا ہے, بیانیہ کیا ہے, ہم کیا کریں گے؟ آج جو فیس بک ٹویٹر آپ کی اکاؤنٹس بلاک کر رہے, everything is under the command and control of those who one way or the other have interest in India. ابھی ہم نے پی ٹی اے چیئرمین کو بھی ریسنٹلی میں نے ایک دفعہ پھر بلایا ہے, کیونکہ ابھی جو ریسنٹلی ہوا 13 جولائی کو, we are working as a parliamentary committee on Kashmir on every single aspect which can one way or the other benefit our cause, and our cause is to see inshallah that day is not that far. میرا یہ ایمان ہے, اور یاد رکھے بدگمانیاں نہ کریں. حکومت چاہے جس کی بھی ہو, اول حکومت تو ایک رب کی ہے. لوگ کرسیوں پہ آنے جانے والے ہیں, کرسیاں میٹر نہیں کرتی. برہان وانی, کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ برہان وانی کون ہے کون نہیں ہے. کیا اللہ نے عزتوں سے نوازا ہے کہ آج گھر گھر میں مائیں چاہتی ہیں کہ برہان وانی جیسے بیٹے اللہ ان کو عطا کرے. یہ ہمارا ایمان ہے. اینڈ لیٹ می ایشور آل دا کی اسٹیک ہولڈرز دیٹ وی ول موو ایز اے ٹیم. میں نے پریزیڈنٹ صاحب اور پرائم منسٹر صاحب, اور ابھی انشاءاللہ میں یہ آنے والی عید لائن آف کنٹرول پہ, چھوٹی عید پہ گیا تھا, اس عید الاضحیٰ پہ پریزیڈنٹ صاحب, میں نے پرائم منسٹر صاحب کو کہا ہوا ہے کہ میری پارلیمنٹری کمیٹی ایک رات پہلے آئے گی. ہم انشاءاللہ عید الاضحیٰ آزاد کشمیر میں بنائیں گے, ہم لائن آف کنٹرول میں جائیں گے, ان ماؤں بہنوں سے ملیں گے, تاکہ وہ تمام کی اسٹیک ہولڈرز, یہ صرف آرمی چیف کی ذمہ داری نہیں ہے, تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو آن گراؤنڈ ہونا چاہیے. ہم آ رہے ہیں آپ کے پاس. دا سول آبجیکٹو از ٹو میک دیم ریئلائز دیٹ وی آر آن دا سیم پیج. اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ کرے. اللہ رب العزت سے استدعا ہے کہ اللہ ہم سے خیر کے کام لے. ہم نے یہ کرسی, اگر کسی کے ذہن میں ہو کہ میں ربر سٹیمپ کوئی چیئرمین بننے آیا ہوں اور میں بہت خوش ہو گیا ہوں, تو یہ میرا نہ ایمان ہے نہ میری کبھی سوچ کا محور رہا ہے. میری سوچ کیا ہے کہ آپ کا ایک ایسا بیٹا اور بھائی اور ایک ایسا خدمت گزار بن کے آپ کو دکھاؤں کہ انشاءاللہ برہان وانی کی طرح ہماری کشمیر کمیٹی کے ہر ممبر, چاہے وہ میل اور فیمیل ہے, اس کا نام بھی تاریخ میں سنہرے الفاظ سے یاد ہو. اور انشاءاللہ باذن اللہ پرائم منسٹر اینڈ آر انٹائر گورنمنٹ از کمیٹڈ. اللہ آپ لوگوں کو عزتوں سے نوازے. لانگ لیو ہیومینٹی, لانگ لیو دا پیپل آف کشمیر, لانگ لیو پاکستان. تھینک یو سو مچ.